السلام علیکم، پلیز سبسکرائب۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم 6 باتوں پر عمل کر لو، ان 6 چیزوں کی ذمہ داری تم مجھے دے دو کہ یہ 6 کام ہم کریں گے، آقا نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جنت کی ضمانت وہی دے سکتا ہے جس کے اختیار میں ہو جنت دے دینا۔ تو پہلی بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب ہم اس حدیث مبارکہ کو سنیں اور اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیا ان 6 باتوں میں سے ہم کتنی باتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں، کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور کتنا ان باتوں سے ہم دور ہیں اور ان کے خلاف کرتے ہیں۔ حالانکہ گزشتہ جمعہ المبارک بھی جو اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت مصطفیٰ کے زمرے میں یہ بات آتی ہے کہ جو مصطفیٰ کریم فرما دے اس پر عمل کیا جائے۔ اور خالق کائنات وحدہ لا شریک نے بھی قرآن میں یہ فرمایا کہ جو میرا محبوب تمہیں عطا کرے، جو تمہیں دے اس کو پکڑ لو، اس کو لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے میرا محبوب منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو 6 باتیں جن پر عمل کرنے کا حکم، جن پر عمل کرنے کی تعلیم، جن پر عمل کرنے کی ترغیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، فرمایا جب بھی بات کرو سچ بولو۔ پہلی بات کو فرمایا جب بھی بات کرو، اذا حدثتم، جب بھی بات کرو، اصدقوا، سچی بات کرو، سچ بولو، اپنی ہر بات تمہاری سچی ہو، جھوٹ سے بچو، سچائی کو اپناؤ۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، دیکھیں ہماری گفتگو میں کتنا سچ ہوتا ہے اور کتنا جھوٹ ہوتا ہے۔ ہم کتنا سچ بولتے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو سچ بولو۔ اور مومن کا شیوا نہیں کہ جھوٹ بولے، مومن کی شان ہے کہ اس کی زبان پر ہمیشہ سچ جاری ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ فرمایا جب بات کرو سچ بولو۔ دوسرا فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، فرمایا جب بھی کوئی وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو۔ جب بھی کوئی وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو۔ ہم کتنا ایفائے عہد کرتے ہیں، ہم کتنا وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کر لیں، قرض لے لیں کسی سے، آپس میں معاملات چلتے ہیں، وعدہ کریں کہ بھائی میں تمہیں 1 ہفتے بعد تمہارا ادھار واپس کر دوں گا، تمہارا قرض واپس کر دوں گا۔ لے تو لیتے ہیں لیکن پھر دینے والا جو ہمارے پیچھے ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ ہم وعدے پہ وعدہ، چلو آج نکال دے دوں گا، اگلے ہفتے دے دوں گا، اگلے مہینے دے دوں گا، وعدے پہ وعدہ کرتے رہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا جب تم کسی کے ساتھ وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو۔ اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اؤتمنتم وادوا اذا اؤتمنتم، جب تمہیں کوئی امانت سونپی جائے اس امانت کو جو ہے اس کی حفاظت کرو اور اس کے مالک کو ادا کرو۔ تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے، اور امانت صرف روپے پیسے کی امانت اتنے تک محدود نہیں کہ کسی کے پاس کسی نے پیسہ رکھوا دیا، سونا رکھوا دیا، کوئی چیز رکھوا دی تو یہی امانت ہے، نہیں۔ اگر کسی نے تمہیں اپنے راز میں شریک کیا ہے تو یہ بھی اس کی امانت ہے، وہ کسی کو نہ بتاؤ، اس میں بھی خیانت نہ کرو۔ کسی کا راز بھی تمہارے پاس امانت ہے۔ فرمایا وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہیں امانت سونپی جائے اس کو ادا کرو۔ اور آگے چوتھی بات میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور
اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ دوسری حدیث مبارکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے اس کی، اور جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی، فرمایا ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ یہاں تو 6 باتیں ہیں نا، ایک حدیث مبارکہ میں یہ صرف 2 چیزیں ہیں، زبان کی اور اپنی شرم گاہ کی۔ فرمایا اس کی ضمانت مجھے دے دو کہ نہ زبان غلط استعمال ہوگی، نہ اپنی شرم گاہ کو غلط استعمال کرو گے۔ ان 2 باتوں پر بھی آقا نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ اور یہاں یہ 4تھے نمبر پر ہے کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ اور 5ویں نمبر پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، یعنی اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اور شرمگاہ سے پہلے ضروری ہے بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، کیونکہ جب بد نگاہی ہوتی ہے پھر ساری برائیاں جو ہے وہ اس سے شروع ہوتی ہیں۔ فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، بد نگاہی نہ کرو، غلط چیز نہ دیکھو، کسی پر غلط نظر نہ ڈالو۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا، 6ٹھے نمبر پر فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، فرمایا اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو ہر ظلم سے، ہر معصیت سے۔